ٹاور آف بابل، اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو ٹاور ہے یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمان تک پہنچتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹاور ہے، اچھا اس کا تصور تمام مذاہب میں موجود ہے، یہودیت میں بھی موجود ہے، کرسچینٹی میں بھی موجود ہے، اور اسلام میں بھی موجود ہے. اور تینوں میں اس کا جو تعارف ہے مذہبی کتابوں میں یہ منفی طور پہ آیا ہے. اچھا، یہ سرکشی کی علامت کے طور پہ آیا ہے، یہ نافرمانی کی علامت کے طور پہ آیا ہے. وہ یہ کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ بعد میں آئے، تو جو ان کے مد مقابل ظالم بادشاہ تھے بابل کے، نمرود جس میں شہرت رکھتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ابراہیم سے بھی مقابلہ کروں گا اور ابراہیم کے خدا سے بھی مقابلہ کروں گا. نعوذ باللہ. تو چونکہ حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں پر ہے، بے شک. تو وہ فرماتے تھے، وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسا ٹاور بنا دو. اس نے اپنے وزراء سے کہا وہ اتنا اونچا ہو کہ میں اس پہ چڑھ کے ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں. ٹھیک، یہ ہے اس کی ہسٹری جہاں سے اس کا آغاز ہوا. اب سب سے پہلے جب ہم بابل کا بیانیہ تورات میں دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا. تورات کتاب ہے اس کی پیدائش، اور باب ہے اس کا 11، اور آیت ہے اس کی 1 سے 9 تک. ان آیات میں اس کا پورا پس منظر آیا 10 آیتوں میں. 10 آیتوں میں پورا پس منظر ہے. اس میں بائبل میں بیان ہوا ہے کہ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. یہ بابل کا بیان ہو رہا ہے، بائبل پڑھ رہا ہوں میں. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سے سفر کرتے ہوئے ان کو ملکوں میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے. یہ اس کی آباد کاری کا ذکر ہے. صحیح. اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور اس کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ، اینٹ سے چونے کی جگہ گارے سے کام لینا شروع کیا. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کہ اس سے پہلے جو بلڈنگیں بنتی تھیں وہ اور چیزوں سے بنتی تھیں. بالکل. انہوں نے کہا کہ ہم اور چیزوں سے بنائیں گے. تو یہ پوری تفصیل بیان کر کے آگے ہے خداوند اس شہر اور برج کو، اب آگے برج کا لفظ آ رہا ہے بائبل کے اندر ٹاور کا، خداوند اس شہر کو اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم الشان تھی، بائبل میں ہے کہ جب یہ ٹاور بنا دیا تو خداوند اس کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا. اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، سب نے ایک ہی زبان ہے، اور وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کر لیں اسے باقی نہ چھوڑیں گے. یعنی یہ اتنا عظیم الشان تھا کہ وہ کہتے ہیں خداوند نے یہ کہا کہ اب اگر انہوں نے یہ بنا لیا ہے تو یہ جس کا بھی ارادہ کریں گے اس کو بنا کے چھوڑیں گے. اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ آؤ ہم سب وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں. بس خداوند نے ان کو وہاں سے پھر آگے اور تفصیلات آتی ہیں. تو اس ٹاور کی عظمت بلندی اس معنی میں کہ یہ اتنا اونچا تھا کہ خداوند اترا اور اس نے اس کی تعریف کی. یہ اس کا بائبل کے اندر، اس کے اندر پس منظر ہے تورات کے اندر. اس کے بعد اس کا مقصد جو تھا، تورات نے اس کا مقصد بتایا کہ اس کی تعمیر کو خدا کے خلاف بغاوت اور بت پرستی کے مقصد کے طور پہ استعمال کیا گیا. چونکہ وہ سب مشرک تھے اور ابراہیم خدا پرست تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی علامت اس ٹاور کو سمجھا گیا. پھر اس کے بعد اس میں نمرود کا کردار آتا ہے کہ یہودی روایت میں نمرود کو اس منصوبے کا آغاز کرنے والا کہا جاتا ہے. پھر اشارہ یہ بھی ملتا ہے بائبل کی، جب میں نے یہ ساری ریسرچ کی تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس طرح کا یہ ایک ٹاور تھا جو بہت بڑا تھا، لیکن جتنے یہ مشرکین کے سردار تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹاور بھی بنائے ہوئے تھے. ہر کوئی اپنے علاقے میں ٹاور بنا کے اللہ سے لڑتا تھا. اوکے، نعوذ باللہ. تو یہ جو بڑا ٹاور تھا اس کا ذکر پھر ہر جگہ پہ آیا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا رد عمل بھی آیا بائبل میں. وہ یہ آیا کہ خدا نے ان کی زبانوں کو الجھا دیا. آپ نے غور سے سنا، اس میں ان کے 2 پہلوؤں کا ذکر ہے. ایک کنسٹرکشن میں انوویشن جو وہ کر رہی ہیں، اور دوسرا وہ ایک زبان، یعنی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک ہی ان کی زبان ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر خداوند جب ان سے ناراض ہوا، چونکہ وہ ایک عظیم الشان چیز بنا کے اللہ ہی سے جنگ کرنے لگ گئے، تو جب اللہ ناراض ہوا تو سب سے پہلے ان کی زبانوں کو الجھا دیا، یعنی ان میں نئے لہجے شامل کروا دیے. پھر اس سے کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پر عذاب بھی آیا. ٹھیک ہے،
پورے شہر پر عذاب آیا، جس کی ہم آگے تفصیل بیان کریں گے. پھر ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں. کرسچینٹی اور جوڈازم میں ہاں الگ الگ بلیف الگ الگ بلیو ہے. اچھا، اب کرسچینٹی میں جو اس کی کہانی ہے، چونکہ یہ جو بائبل ہم کہتے ہیں نا، اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. اچھا، عہد نامہ قدیم وہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا، اس کو یہود مانتے ہیں. اور عہد نامہ جدید وہ ہے جو حضرت عیسیٰ پر اترا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اور اس کو کرسچن مانتے ہیں. کرسچن عہد نامہ قدیم کو بھی مانتے ہیں، عہد نامہ جدید کو بھی. لیکن جو جیوز ہیں وہ صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، وہ عہد نامہ جدید کو نہیں مانتے. اب اس میں پوائنٹ آف ویو تھوڑے فرق کے ساتھ ہے وہ، اور اصل چیز وہی ہے. اس کا مقصد تھا تکبر، غرور، فخر اور خود پرستی کا علامت سمجھا جاتا تھا یہ ٹاور کرسچنٹ کی تعلیمات میں، کرسچنز کی. یعنی وہ بادشاہ، یہ اس کے تکبر اور رونت کی علامت تھی یہ ٹاور بنانا. بائبل نے یہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خدا حکم دیتا ہے کہ زمین کو بھر دو، یعنی اتنے انسان ہو جاؤ کہ تم سب اللہ کی بندگی میں آ جاؤ. جبکہ یہ ٹاور بنا کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نام بلند کریں گے، خداوند کا نام بلند نہیں کریں گے. چونکہ ٹاور بنا اپنے لیے بنا رہا تھا نا، وہ تکبر تھا، اپنے تکبر کے لیے بنا رہا تھا، اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے بنا رہا تھا، اپنے علاوہ ہر خدا کو ختم کرنے کے لیے بنا رہا تھا. تو لہٰذا بائبل کی تعلیمات میں یہ ہے کہ خدا کا حکم تو یہ ہے کہ زمین کو بھر دو، مگر یہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بلند کرنے میں لگے رہے. پھر اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام میں اس ٹاور کا جو ہے قرآن مجید میں اس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں. البتہ موضوعاتی مماثلت قرآن میں ایک مقام پر ہے، اور وہی میں نے بتا دیا کہ فرعون کے تکبر سے کے حوالے سے آئی کہ اس نے اپنے ساتھی حامان کو کہا، اور پھر نمرود کے حوالے سے آئی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ بات کی. پھر نمرود کا کردار اس میں خاص طور پہ زیر بحث لاتے ہیں علماء کرام نا، اس ٹاور کے اس میں، چونکہ ایک بندہ جو کچھ بناتا ہے وہ اس کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. بے شک. تو اس نے یہ جو ٹاور بنایا، تو امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ جو اس کا بنانا، یہ اس کی سوچ اور فکر کا عکاس ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے، خود کو دوسروں سے بڑا شو کروانا چاہتا ہے. اور اس کو ابو جہل کی نفسیات کہتی ہیں. ابو جہل جب غزوہ بدر میں قتل ہوا تو معوذ اور معاذ چھوٹے بچوں نے مارا، تو وہ پتہ ہے بچوں کو کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرا سر یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹو. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جب میں باقی مقتولین میں پڑا ہوں تو میرا سر بلند ہو، اونچا ہو. تکبر اتنا بڑا، تکبر اتنا کہ مر بھی جاؤں تو دوسروں سے اونچا رہوں. علماء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نمرود کا تھا، یہ جو ٹاور تھا، یہ تکبر کی علامت تھا، اور تکبر اللہ کی چادر ہے. جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی خدائی کی حتمی سزا، اور پھر اس پر عذاب اور اس کی تباہی، اور پھر اس ٹاور کے جو اہل ادھر ادھر رہنے والے لوگ تھے اس پورے شہر کے، وہ سارے کے سارے ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے خلاف تھے اور ان کے حق میں تھے. تو لہٰذا جو عذاب اترا وہ بھی پھر ان سب پر اترا. یوں بائبل کو دیکھ لیں آپ، بائبل میں عہد نامہ جدید کو دیکھ لیں، عہد نامہ قدیم کو دیکھ لیں، اور قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں، سب میں یہ جو ٹاور آف بابل ہے یہ ایک تکبر، سرکشی اور اللہ کے خلاف بغاوت کی علامت کے طور پہ اٹھتا